الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شر حاسد إذا حسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے بے پناہ کرم کا، محبت کا، شفقت کا، عنایت کا معاملہ کیا. اس نے جمعہ کی مبارک گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لیں، اور مسجد کے باہر قدم رکھنے سے پہلے اللہ ہم تمام کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیں. حدیث کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا گیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو 6 باتوں کی نصیحت فرمائی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں حضور نے پوری امت کو، جو لوگ اس وقت حاضر تھے ان کو، ان کے بعد آنے والوں کو، ان کے بعد آنے والوں کو، قیامت تک کے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 باتوں کی نصیحت فرمائی. اور پہلی بات یہ فرمایا: لا تحاسدوا. دیکھو تم آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو دیکھ کے جلو مت. حسد بڑی بیماری ہے، بری بیماری ہے. علماء نے لکھا ہے دنیا کی بیماری آدمی کے جسم کو ختم کرتی ہے، اور حسد ایک ایسی بیماری ہے جو آدمی کے ایمان کو ختم کر دیتی. حسد ایک ایسی بیماری ہے جو آدمی کو جہنم تک پہنچا دیتی. حسد ایک ایسی بیماری ہے جو آدمی کو قاتل بنا دیتی. حسد سرطان سے زیادہ خطرناک بیماری ہے. حسد کینسر سے زیادہ خطرناک بیماری ہے. حسد کورونا سے زیادہ خطرناک بیماری ہے جو آدمی کی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتی. حضور نے فرمایا آپس میں حسد نہ کرو. آج ہمارے معاشرے میں جتنا زیادہ حسد ہے اتنا زیادہ نہ اس سے پہلے تھا نہ کسی قوم میں ہوگا. جتنا حسد اس وقت مسلمانوں میں، اور پورے فساد کی جڑ حسد ہے. گھروں میں حسد کی وجہ سے لڑائی ہے، دیورانی جٹھانی میں لڑائی ہے، ننند بھاوج میں لڑائی ہے، ساس سسر میں لڑائی ہے، بہو میں لڑائی ہے، میاں بیوی میں لڑائی، بھائی بھائیوں میں حسد کی وجہ سے لڑائی. مسجد میں لڑائی حسد کی وجہ سے کہ فلاں آدمی ذمہ دار کیوں ہے، فلاں آدمی کو کیوں ذمہ داری دی گئی، ہمیں کیوں ذمہ داری نہیں دی گئی. حسد کی وجہ سے پورا فساد برپا ہے اور پورا فساد مچا ہے حسد کی بیماری کی وجہ سے. جس دن یہ بیماری ہمارے اندر سے نکل جائے گی اس دن معاشرہ پاکیزہ ہو جائے گا، اس دن گھر پاکیزہ ہوں گے، زندگیاں پاکیزہ ہوں گی، زندگیوں میں سکون آئے گا. سکون برباد ہو گیا حسد کی وجہ سے، سکون زندگیوں سے نکل گیا حسد اور جلن کی وجہ سے. حسد سے حضور نے منع فرمایا. علماء نے لکھا ہے جیسے اور چیزیں حرام ہیں امت مسلمہ کے لیے، ایسے ایک دوسرے سے حسد کرنا حرام ہے. ہم صرف زنا کو حرام سمجھتے، ہم صرف شراب کو حرام سمجھتے، ہم جوے کو حرام سمجھتے. حسد بھی حرام ہے. علماء نے لکھا حسد بھی حرام ہے. حضور نے اپنی مبارک زبان سے فرمایا حسد مت کرو. حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کیا، دوسرا بندہ اس نعمت سے پریشان ہے کہ یہ اسے کیوں ملی، اس کے پاس سے یہ نعمت ختم ہو جائے اور زائل ہو جائے اور یہ نعمت اس کے پاس سے میرے پاس آ جائے. حضور نے فرمایا اس کو حسد کہتے ہیں. ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دیا ہے اور آپ اس نعمت سے جل رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں اس کے پاس سے وہ نعمت ختم ہو جائے اور وہ نعمت میرے پاس آ جائے. دیورانی جٹھانی سے جل رہی ہے کہ گھر کا کاروبار اسے کیوں دیا گیا، اس کے پاس سے یہ چھن جائے اور گھر کی چابیاں میرے پاس آ جائیں اور سب کچھ مجھے مل جائے. آدمی کسی کے جمال کو دیکھ کے، کسی کے کمال کو دیکھ کے حسد کر رہا ہے، خوبصورتی کو دیکھ کے کہہ رہا ہے
یہ آدمی اتنا خوبصورت کیسے، اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے اور اس کی خوبصورتی مجھے مل جائے۔ کسی کو کوئی عہدہ مل گیا تو آدمی اندر اندر جل رہا اور یہ سوچ رہا اس کا عہدہ اس سے ختم ہو کے مجھے مل جائے۔ حضور نے فرمایا مومن غبطہ کرتا ہے، منافق حسد کرتا ہے۔ مومن غبطہ کرتا ہے، مومن رشک کرتا ہے، اور منافق حسد کرتا ہے۔ اگر ہم حسد کر رہے ہیں کسی سے تو یاد رکھیں ہم مومن نہیں ہیں، ہم اللہ کے محبوب بندے نہیں بن سکتے حسد کر کے، ہم خدا کی رضا تک نہیں پہنچ سکتے حسد کر کے۔ فرمایا کسی کے پاس سے کوئی نعمت ختم ہو کے مجھے مل جائے اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور مومن رشک کرتا ہے، غبطہ کرتا ہے۔ غبطہ کے کیا معنی؟ اس کے پاس وہ نعمت رہے اور مجھے بھی ویسی نعمت مل جائے، اس کے پاس جو نعمت ہے اس کے پاس بھی رہے مجھے بھی مل جائے۔ آدمی کسی کے گھر کو دیکھ کے کہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس بندے کو اتنا بڑا گھر دیا، یا اللہ اس کے پاس وہ گھر رہے، وہ نعمت اس کے پاس رہے اور مجھے بھی اچھا گھر ملے اور ایسا گھر ملے، اس کو غبطہ کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے غبطہ ثواب ہے، رشک کرے آپ کسی کی نعمت کو دیکھ کے، کسی کے پیسے کو دیکھ کے، کسی کے مال کو دیکھ کے، کسی کے منال کو دیکھ کے، کسی کے کمال کو دیکھ کے، کسی کے جمال کو دیکھ کے آپ رشک کریں، حسد نہ کریں۔ حسد بری بیماری ہے، حسد اتنی بری بیماری ہے، دنیا کا سب سے پہلا گناہ حسد ہے۔ آسمانوں میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا تھا وہ حسد ہوا تھا۔ آسمان میں اللہ کے پاس جو سب سے پہلا گناہ ہوا تھا وہ حسد کا گناہ ہوا تھا۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم ہے، آدم کو سجدہ کرو۔ شیطان سے کہا گیا یہ آدم ہے، آدم کو سجدہ کرو، تو شیطان نے حسد کیا اور یوں کہا میں کیسے سجدہ کروں، میں تو آگ سے بنایا گیا، اور میں تو آگ سے بنایا گیا، یہ آدم مٹی سے بنائے گئے، آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے جاتی ہے، آگ اعلیٰ ہے اور یہ مٹی ادنا ہے، میں افضل ہوں اور یہ میرے سے کمتر ہے، میں ابتر ہوں، میں اچھا ہوں، برتر ہوں اور یہ میرے سے کمتر ہے، میں کیسے اس کے سامنے جھکوں اور کیسے سجدہ کروں۔ شیطان نے سب سے پہلا گناہ کیا تھا حسد کا گناہ، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں قرآن میں فرمایا علیہ اللعنۃ الی یوم الدین، شیطان پہ قیامت تک کے لیے لعنت۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو زمین پہ پٹک دیا اور شیطان سے کہا قیامت تک تجھ پہ لعنت ہے، اور شیطان سے کہا قیامت تک اللہ کی ناراضگی میں ہے، اور شیطان سے کہا اللہ تعالیٰ نے تجھے راندہ درگاہ کر دیا ہے، اور جو میرے محبوب بندے ہوں گے وہ تیری چال سے بچیں گے اور تجھ پہ لعنت بھیجیں گے۔ سب سے پہلا گناہ جو آسمانوں میں ہوا تھا وہ حسد کا ہوا تھا، اور آج تک شیطان ذلیل ہے، کل بھی شیطان ذلیل تھا اور پھر کل بھی آنے والے کل بھی شیطان ذلیل ہوگا، قیامت تک شیطان ذلیل ہے حسد کی وجہ سے۔ جو آدمی حسد کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، جو آدمی حسد کرتا ہے وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ پھر زمین پہ جو سب سے پہلا گناہ ہوا تھا وہ حسد کا تھا۔ آسمانوں میں سب سے پہلا گناہ ہوا حسد کا، زمین میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ حسد کا تھا۔ جلن، جیلیسی جس کو کہتے ہیں، زمین میں سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کی بیوی خوبصورت تھی اور ایک بیٹے کی بیوی زیادہ خوبصورت نہیں تھی، تو جس کی بیوی خوبصورت نہیں تھی اسے حسد ہوا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اور یہ حسد کر کے قتل کیا اسے خوبصورت بیوی کیسے ملی، اسے خوبصورت بیوی کیسے ملی، اس جلن میں اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ سب سے پہلا گناہ حسد کا، اور حسد اس درجے پہ پہنچ گیا کہ بھائی نے بھائی کو قتل کیا، اپنے بھائی نے، سگے بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ اور حسد کیوں ہوا تھا؟ مجھے کالی بیوی ملی، سانولی بیوی ملی، مجھے خوبصورت بیوی نہیں ملی، اور اس کو خوبصورت بیوی کیوں ملی؟ تو اس حسد نے بھائی کو برگلایا، اور پھر بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ حسد میں بھائی بھائی کا قاتل بنتا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنتا ہے، بھائی بھائی کو مارتا ہے اور بھائی بھائی کا مرڈر کر دیتا ہے۔ آپ دنیا میں جتنے گناہ ہو رہے ہیں اس کے پیچھے آپ دیکھو حسد کار فرما ہے، جلن ہے، جیلیسی ہے، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا؟ بھائی کو بھائی سے دشمنی، حسد، اس کو زیادہ کیوں ملا، مجھے زیادہ کیوں نہیں ملا، اس کے پاس اتنی نعمتیں کیوں ہیں، میرے پاس کم کیوں ہیں، اس کی اولاد اتنی اچھی کیوں ہے، میری اولاد اچھی کیوں نہیں ہے، اس کے بچے کما کے اس کو لا کے دے رہے، میرے بچے کما کے لا کے نہیں دے رہے۔ بھائی بھائی کا دشمن بن گیا۔
اور بھائی بھائی سے حسد کر رہا اور بھائی بھائی کا قاتل بن گیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے سورہ یوسف میں اس واقعے کو ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے۔ حضرت یوسف تمام بھائیوں میں خوبصورت تھے، بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت بنایا یوسف علیہ السلام کو۔ آدھا حسن اللہ نے یوسف کو دیا اور آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دیا، اور ایک پورا حسن اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آدھی خوبصورتی دنیا کی یوسف علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو جو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا یہ انسان نہیں ہے، فرشتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے مصر کی عورتوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ یوسف اتنے خوبصورت تھے، بھائیوں کو حسد ہوا کہ باپ یوسف کو زیادہ کیوں چاہتے ہیں۔ بھائیوں کو جلن ہوئی کہ باپ یوسف کو زیادہ کیوں چاہتے ہیں۔ بھائیوں نے پلان بنایا یوسف کو راستے سے ہٹا دو، بھائی کی محبت ہمیں ملے گی، اور بھائی اور باپ کی محبت ہمیں ملے گی، باپ ہم کو یوسف سے زیادہ چاہیں گے۔ اور بھائیوں نے حسد کیا، یوسف کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ ایک بھائی نے مشورہ دیا قتل مت کرو، یوسف کو اٹھا کے ویران کنویں میں ڈال دو۔ تو بھائیوں نے 10 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اٹھایا اور باپ سے کہا یہ گھر میں کب تک رہے گا، کبھی تو ہمارے ساتھ کھیلے گا، ہم بھی کھیلتے ہیں، ہم بھائی کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے کہا مجھے ڈر ہے، کھیتوں میں بھیڑیے زیادہ ہیں، یوسف چھوٹے ہیں، کہ بھیڑیا یوسف کو کھا نہ لے۔ تو بھائیوں نے کہا ہم بھائی ہیں، بھائی کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی لے گئے اور یہ بول کے لے گئے ہم یوسف کو اپنے ساتھ کھلائیں گے، اور بھائیوں نے پلان بنایا اور یوسف علیہ السلام کو ویران کنویں میں ڈال دیا۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ویران کنویں میں ڈال دیا۔ حسد دیکھیے، حسد بھائی کا دشمن بنا دیا۔ بھائیوں نے حسد کیا اور یوسف علیہ السلام کو ویران کنویں میں ڈال دیا۔ حسد بری بلا ہے، حسد بری بیماری ہے، حسد خطرناک بیماری ہے۔ حسد کی وجہ سے گھر تباہ ہو گئے، معاشرہ تباہ ہو گیا۔ حسد کی وجہ سے کتنے لوگ کتنوں کا قتل کرنے پہ آ گئے، کتنے لوگ آج جیلوں میں ہیں حسد کی وجہ سے۔ اور یاد رکھیں حاسد اپنی آگ میں خود جلتا ہے، حاسد اپنی آگ میں خود جلتا ہے، اسے نہ دن میں چین ہوتا ہے نہ رات میں نیند ہوتی ہے۔ حاسد کو نہ دن میں چین ملتا ہے نہ رات میں نیند ہوتی ہے، حاسد کو کھانا کھایا نہیں جاتا۔ حسد ایسی بیماری ہے جو آدمی کے گوشت کو کھا جاتی ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو آدمی کے گوشت کو کھا جاتی ہے، اس لیے کہ حسد کرنے والا غم میں ہوتا ہے۔ اور کسی نے کہا اور سچ کہا، اندر کی بیماری باہر کے گوشت کو ختم کر دیتی، اندر کی بیماری باہر کے گوشت کو ختم کر دیتی۔ باہر آدمی کا کھوکھلا ہو جاتا ہے، اندر کا حسد باہر آدمی کو بیمار بنا دیتا ہے اور اس کا سکون برباد ہوتا ہے۔ حسد کرنے والا یہ خود اپنی آگ میں جلتا ہے، اس کا سینہ جلتا ہے۔ اور یاد رکھیں حسد کرنے والا اللہ سے شکوہ کرتا ہے، حسد کرنے والا اللہ کی قدرت پہ اعتراض کرتا ہے، حسد کرنے والا اللہ کی قدرت میں اعتراض کرتا ہے۔ وہ اللہ کو یہ بولتا ہے یا اللہ آپ نے صحیح تقسیم نہیں کیا، اسے زیادہ دیا مجھے کم دیا، اسے گھر دیا مجھے بے گھر کر دیا، اسے آپ اچھے کپڑے دے رہے مجھے اچھے کپڑے نہیں دے رہے، اسے آپ خوب دولت دے رہے مجھے آپ دولت نہیں دے رہے، آپ نے اس کے بچوں کو اچھا بنایا میرے بچوں کو اچھا نہیں بنایا، آپ نے اس کو عہدہ دیا مجھے عہدہ نہیں دیا۔ تو حسد کرنے والا اللہ کی قدرت پہ اعتراض کرتا ہے، حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے، اسے اللہ کی تقسیم پسند نہیں ہوتی، وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا۔ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا۔ اور ایک حدیث میں اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، من لم يرض على قضائی ولم يرض على بلائی فلینتقد ربا سوائی۔ تڑپا دینے والی حدیث ہے، فرمایا جو میری قضا پہ راضی نہیں ہوا، میری تقسیم پہ راضی نہیں ہوا، میری بلا پہ راضی نہیں ہوا، فرمایا حضور نے اور اللہ نے فرمایا وہ میرے علاوہ دوسروں کو رب تلاش کرے، میں اس کا رب نہیں ہوں، وہ میرا بندہ نہیں ہوں۔ آپ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہیں۔ خدا نے جو روزی تقسیم کیا ہے، نعمتیں تقسیم کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کو دیا ہے
اگر آپ اس پہ راضی نہیں ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں تم میرے علاوہ دوسروں کو رب تلاش کرو، میں تمہارا رب نہیں ہوں، تم میرے بندے نہیں۔ اگر اللہ کے بندے ہو تو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو، خدا نے جو دیا ہے اس پہ راضی رہو، خوش رہو یا اللہ آپ نے اس کو دیا، اس کے پاس بھی وہ نعمت رہے، مجھے بھی آپ دے دیجیے۔ کسی کے پاس اچھا فون دیکھے تو آدمی کو دل میں یہ ہو رہا ہے اس کے پاس اچھا فون کیوں ہے، اس کا فون پھوٹ جائے، اس کو یہ برباد ہو جائے، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کے پاس سے یہ نعمت چھن کے میرے پاس آ جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ حسد سے منع کیا گیا، رشک سے منع نہیں کیا گیا، رشک سے، اس کو غبطہ کہتے ہیں۔ غبطہ اور رشک عظیم نعمت ہے، فرمایا رشک کرو اس کو، اس آدمی پہ رشک کرو جس کو اللہ نے دولت دیا، مال دیا، رشک کرو، حسد مت کرو۔ اس آدمی پہ رشک کرو جس کو اللہ نے دولت دیا، وہ صبح شام اپنی دولت غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، اپنی دولت بیواؤں کو دیتا ہے، یتیموں کو دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو ایسے دولت مند آدمی پہ رشک کرو، حسد مت کرو۔ فرمایا حافظ قرآن پہ رشک کرو، جو قرآن اچھا پڑھتا ہے، قرآن کا حافظ ہے، قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہے، اس پہ رشک کرو، یا اللہ تو نے اس کو حافظ بنایا، مجھے بھی حافظ بنا، یہ اچھا قرآن پڑھنے والا ہے، یا اللہ مجھے بھی اچھا قرآن پڑھنے والا بنا، یا اللہ میرے بچوں کو حافظ بنا، میں حافظ نہیں بن سکا، میرے بچوں کو حافظ بنا۔ حضور نے فرمایا ان دو آدمیوں پہ رشک کرو، مالدار جس کو اللہ نے دولت دیا ہے اور وہ دولت اللہ کے راستہ میں بے درے خرچ کرتا ہے تو تم اس پہ رشک کرو۔ فرمایا ایک حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، اس پہ رشک کرو کہ اللہ آپ نے اس کو علم کی دولت سے نوازا ہے، یا اللہ مجھے بھی عالم بنائیے، عالم بعمل بنائیے، یا اللہ میرے بچوں کو بھی عالم بنائیے۔ ان دو لوگوں پہ حضور نے فرمایا رشک کرو۔ آپ صحابہ کی سیرت دیکھو، ان کے واقعات پڑھو، صحابہ حسد نہیں کرتے تھے، رشک کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر رشک کرتے رہے اور یہ سوچتے رہے میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، میں حضور کے پاس اپنا مال لے کے جاؤں تو آج رسول اللہ یہ کہیں کہ تم ابو بکر سے آگے بڑھ گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں پوری زندگی رشک کرتا رہا لیکن میں اپنے رشک میں کامیاب نہیں ہوا، اس لیے کہ ابو بکر مجھ سے پہلے پہنچتے تھے اور اپنا سارا مال لے کے پہنچتے تھے، حضور کے پاس اپنا سارا مال لے کے پہنچتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، تو حضرت ابو بکر اپنے گھر کا پورا مال لے کے آئے اور حضرت عمر آدھا مال لے کے آئے اور سوچنے لگے آج میں ابو بکر سے آگے بڑھوں گا، میں تو گھر کا آدھا مال لے کے آ رہا ہوں، آدھا مال چھوڑ کے آ رہا ہوں اور میں ابو بکر سے آگے بڑھوں گا۔ لیکن جب حضرت ابو بکر کی مجلس میں پہنچے تو حضور نے حضرت ابو بکر سے پوچھا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو، یہ نہیں پوچھا کیا لے کے آئے ہو۔ سوال دیکھیے اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر سے کیسا کیا، یہ پوچھا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو، یہ نہیں پوچھا اللہ کے لیے کیا لے کے آئے ہو۔ فرمایا کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو حضرت ابو بکر نے کہا اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب لے کے آیا ہوں۔ حضرت عمر سے پوچھا عمر تم کیا چھوڑ کے آئے ہو، حضرت عمر سے پوچھا عمر تم کیا لے کے آئے ہو، حضرت عمر سے پوچھا عمر تم کیا لے کے آئے ہو۔ ابو بکر سے پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو، حضرت عمر سے پوچھا عمر تم کیا لے کے آئے ہو، حضرت عمر نے کہا میں آدھا مال لے کے آیا ہوں۔ فرمایا آج ابو بکر تم سے آگے بڑھ گئے، وہ سب کچھ لے کے آئے، اللہ کا نام چھوڑ کے آئے۔ تو حضرت عمر رشک کرتے تھے ابو بکر کی زندگی پہ، حضرت ابو بکر کے حالات پہ، ان کے خرچ کرنے پہ، ان کے انفاق پہ، ان کے اللہ کے راستے میں بے دریغ دینے پہ رشک کرتے تھے اور یہ کہتے تھے میں بھی ابو بکر جیسا بنوں، میں بھی سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹانے والا بنوں۔ فرماتے میری تمنا پوری زندگی پوری نہیں ہوئی، میری آرزو تھی، رشک تھا، پوری زندگی میں اسی میں گزارتا رہا اور میری آرزو پوری نہیں ہوئی۔ رشک کرے، صحابہ ایک دوسرے سے رشک کرتے تھے۔ حضرت عائشہ پوری زندگی رشک کرتی تھی حضرت خدیجہ پر، حضرت عائشہ پوری زندگی رشک کرتی تھی اور یہ کہتی تھی جو محبت حضور نے حضرت خدیجہ کو دیا کاش وہ محبت حضرت عائشہ کے حصے میں آتی، کاش عائشہ کو وہ محبت ملتی۔ ہمیشہ رسول اللہ حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے اور فرماتے خدیجہ تھی جو تھی۔ حضرت عائشہ فرماتے مجھے حضرت خدیجہ پہ رشک آتا تھا، کیا تھا حضرت خدیجہ میں کہ رسول اللہ پوری زندگی حضرت خدیجہ کو یاد کرتے رہے۔ گرمی کا زمانہ تھا، دوپہر تھی، گرمی کے زمانے میں حضور کے آرام کرنے کا وقت تھا، آپ کے استراحت کا وقت تھا۔ ایک بوڑھی عورت دروازے پہ آئی اور اس نے سلام کیا، اندر سے حضرت عائشہ کو رسول اللہ نے بھیجا
اور کہا دیکھو کوئی ضرورت مند آیا ہے۔ حضرت عائشہ باہر آئی، دیکھا ایک عورت ہے جس کی کمر جھک گئی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، گالوں پہ جھریاں پڑ گئی ہیں، اور بوڑھی عورت، کمزور عورت ہے، اور وہ آ کے کہنے لگی میں رسول اللہ سے ملنا چاہتی ہوں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیوں ملنا چاہتی ہو، کیا کام ہے بتاؤ؟ تو اس آنے والی عورت نے کہا میں خدیجہ کی سہیلی ہوں، میں خدیجہ کی موجودگی میں خدیجہ کے پاس آتی تھی، خدیجہ مجھے کھانا کھلاتی تھی، خدیجہ مجھ سے بات کرتی تھی، میرے حالات دریافت کرتی تھی، سکھ دکھ میں خدیجہ میرا ساتھ دیتی تھی۔ آج خدیجہ نہیں ہوں، مکہ میں خدیجہ کے پاس آتی تھی، آج مدینے میں رسول اللہ سے ملنا چاہتی ہوں۔ حضرت عائشہ نے حضور سے کہا ایک عورت آئی ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، بوڑھی ہے، اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، اور وہ عورت کہی وہ خدیجہ کی سہیلی ہے۔ حضور نے فرمایا خدیجہ اس کو بلاؤ۔ جب وہ عورت اندر آئی تو رسول اللہ نے اس بڑھیا کو اچھی جگہ بٹھایا اور اس سے آپ بات کرتے رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بات کرتے کرتے کبھی آپ خوش ہو جاتے، کبھی آپ ہنس پڑتے، کبھی آپ رونے لگ جاتے، کبھی آپ غمگین ہو جاتے، کبھی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے۔ بہت دیر بات کرنے کے بعد حضور نے فرمایا عائشہ جو کچھ گھر میں ہے اس کو دے دو۔ حضرت عائشہ نے جو کچھ تھا سب دیا۔ آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا تمہارے پاس جو دینے کی طاقت ہے اس عورت کو دے دو۔ صحابہ نے بہت سارا مال دیا۔ حضور نے اس بڑھیا کو اونٹ دیے، سامان دیا، غلہ دیا، اناج دیا، سب کچھ اونٹوں پہ لاد دیا اور اسے مدینے کے باہر چھوڑ کے واپس آئے۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ عورت کون تھی جو آپ کے پاس آئی تھی اور آپ اتنی محبت کا اظہار کر رہے تھے؟ فرمایا وہ خدیجہ کی سہیلی تھی، خدیجہ اس سے محبت کرتی تھی، میری بیوی اس سے محبت کرتی تھی، خدیجہ اس کو جو کچھ ہوتا تھا دیتی تھی۔ اب جب خدیجہ نہیں ہے وہ میرے پاس آئی ہے تو میرا فرض ہے میں بھی خدیجہ جیسا سلوک اس کے ساتھ کروں، اس لیے میں نے جو کچھ میرے پاس تھا وہ اس کو دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی مجھے رشک آیا خدیجہ کی زندگی، جب خدیجہ تھی تو آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور جب خدیجہ نہیں ہے تو سہیلیوں کے ساتھ آپ خدیجہ کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ رشک آتا تھا مجھے، رشک کریں، حسد نہ کریں۔ حسد بری بیماری ہے، حسد بری بیماری۔ حضور نے فرمایا ایمان اور حسد ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، ایمان اور حسد ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، یا تو ایمان رہے گا یا تو حسد رہے گا۔ حسد آئے گا تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ آدمی مومن نہیں ہوتا جس کے دل میں حسد۔ ہم اپنے آپ کو ٹٹولے، دوسروں کو مت دیکھیں، میں اپنا گریبان جھانکوں، میں اپنے دل میں ٹٹولوں، میں اپنے آپ کا جائزہ لوں، میں اپنے اندر دیکھوں کہ میرے اندر حسد ہے نہیں۔ کس کے اندر حسد نہیں ہے؟ کس کے اندر یہ بری بیماری نہیں ہے؟ ایک آدمی دوسروں کو دیکھتا تھا، ایک دن کسی نے اس سے کہا بھی اپنے اندر دیکھو، تو اس نے اپنے اندر جھانکا، اس دن اس کا انتقال ہو گیا۔ دوسروں کو دیکھ کے ہم بہت خوش ہیں، فلاں نے ایسا کیا، اس کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، لیکن ایک دن اپنے اندر تو جھانک کے دیکھیں۔ ابھی کل ایک صاحب میرے سامنے کہہ رہے تھے ارے فلاں صاحب نے ایسا کیا، فلاں صاحب نے ایسا کیا، جان بوجھ کے انہوں نے ایسا کیا، جاننے والے نے ایسا کیا، علم رکھنے والوں نے ایسا کیا۔ تو میں نے ان سے کہا آپ اپنے اندر بھی دیکھیے آپ نے کیا کیا اپنی زندگی میں۔ اللہ حشر کے میدان میں اس عالم کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھیں گے، آپ سے آپ کے بارے میں پوچھیں گے، آپ سے آپ کے بارے میں سوال ہوگا، ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ وہ کیا کر رہے ہیں اس کا حساب وہ دیں گے، آپ کیا کر رہے ہیں آپ کا حساب آپ دیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے، قبر میں فرشتے آپ سے سوال کریں گے، ان کے فرشتے آپ سے سوال نہیں کریں گے، آپ کے فرشتے ان کے سوال نہیں کریں گے، آپ کے فرشتے آپ سے پوچھیں گے۔ فرمایا حسد ایسی بری بیماری، یا تو حسد دل میں ہوتا یا تو ایمان ہوتا۔ جس کے دل میں حسد آتا اس کے دل سے ایمان نکل جاتا، اور جس کے پاس ایمان ہوتا اس کے پاس حسد نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا مومن حسد نہیں کرتا، مومن رشک کرتا۔ حضور نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی، یعنی حاسد کے نام اعمال میں نیکیاں باقی نہیں رہتی، اس کے نام اعمال سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ جب اللہ کے پاس حاضر ہوگا تو خالی آئے گا، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ جنت میں جانے کے لیے ایک عمل بھی اس کے پاس نہیں ہوگا، جنت میں جانے کے لیے ایک عمل بھی اس کے پاس نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے پاس عرش کے پاس ایک بندے کو بیٹھا ہوا دیکھا، عرش کے پاس ایک بندے کو بیٹھا ہوا دیکھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ
یہ تیرا بندہ کتنا نیک ہوگا، یہ تیرا بندہ کتنا نیک ہوگا، اس کا نام کیا ہے، نام تو بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ نام جان کے کیا کرو گے، اس کے اعمال جانو، نام جان کے کیا کرو گے، اس کے اعمال جانو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیا عمل ہے اس کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، یہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، ماں باپ کو بوجھ نہیں سمجھتا تھا، ماں باپ کو اپنے لیے راحت سمجھتا تھا، ماں باپ کی ہر بات مانتا تھا۔ نوجوان جوانی کے نشے میں اپنے ماں باپ کو آنکھیں بتانے لگتے ہیں، جوانی کے نشے میں آستین چڑھاتے ہیں، بوڑھے باپ سے کہتے ہیں تمہیں کیا معلوم، تم چپ بیٹھو، تمہیں نہیں معلوم، زمانے کی باتیں ہمیں معلوم ہیں۔ باپ کو نہیں معلوم تو کس کو معلوم ہوگا؟ ماں کو ماں کہنے میں عار سمجھتے ہیں، شادی ہونے کے بعد بیوی کا خیال رکھتے، اپنی ماں کا خیال نہیں رکھتے۔ حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا، موسیٰ سے فرمایا موسیٰ یہ جو بندہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے یہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو عرش پہ بٹھایا، اپنے پاس بٹھایا اللہ تعالیٰ نے، عرش کے سائے میں اس بندے کو اللہ نے جگہ دیا۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، زندگی میں جتنی تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، سب ختم ہوگی۔ ماں سے ایک مرتبہ کہو امی میرے لیے راتوں میں ہاتھ اٹھاؤ، میں بہت پریشان ہوں۔ آپ یقین جانیے آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی کے پاس سے پلیتے تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس سے لیمو لینے کی ضرورت نہیں، مرچی لینے کی ضرورت نہیں، کہیں سے ناریل لینے کی ضرورت نہیں، کسی عامل کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں۔ ماں کی دعا سے آپ کی زندگی کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ ایک صاحب نے کہا مجھے دنیا کی کوئی تکلیف، مجھے دنیا کا کوئی آدمی تکلیف نہیں پہنچاتا، میں جب باہر نکلتا ہوں تو دوا لے کے نہیں نکلتا، ماں کی دعا لے کے نکلتا ہوں۔ اب جب ماں کی دعا لے کے نکلو گے تو کوئی مصیبت آپ کے راستے میں نہیں آئی، پریشانی نہیں آئی۔ ماں کی دعا میں وہ تاثیر ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ماں کی دعا سے مردہ بچہ زندہ ہوتا ہے، ماں کی دعا سے۔ لوگ بیوی کو خوش کرتے، ماں کو خوش نہیں کرتے، تڑپاتے اپنی ماں کو، ستاتے اپنی ماں کو، بیوی کی بات مان کے اپنی ماں کو رلاتے ہیں۔ وہ ماں جس نے تکلیف سے جنم دیا، خون کو دودھ بنا کے پلانے والی ماں کو زندگی بھر ستاتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں۔ آپ کی اولاد آپ کو تکلیف دے گی اگر آپ ماں کو تکلیف دو۔ میری بات یاد رکھیں، شادی کے بعد بیوی کو کھلانا، اس کو پہنانا اسلام اس سے نہیں روکتا۔ آپ اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن ماں ساتھ میں ہے، ماں کو اس کا مقام دو، ماں کو اس کا مرتبہ دو، ماں کو خوش رکھو۔ باپ جس نے انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا، باپ جو آپ کو دیکھ کے اس کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، آپ جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں باپ خوش ہوتا ہے، یہ میرا بیٹا میرا سہارا بنے گا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میرا بیٹا میری بیساکھی بنے گا، میرا بیٹا میری لاٹھی بنے گا۔ لیکن جوانی میں وہی بیٹا باپ کو ناراض کرتا ہے۔ کتنے بچے باپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ ایک صاحب فون کر کے کہنے لگے آج میں میرے باپ کو مار کے آ رہا ہوں، باپ کو مار کے آ رہا ہوں اس لیے کہ میرا باپ کا سلوک میرے ساتھ صحیح نہیں۔ ارے تیرا سلوک تیرے باپ کے ساتھ کیسا ہے؟ فرمایا تو بھی، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، انت ومالک لابیک، تو بھی، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تھوڑا کیا کما لیے یہ سمجھتے میرا مال ہے، باپ سے کہتے میں نے کمایا، میری گاڑی ہے، میرا فون ہے، میرا جوتا ہے، میرے کپڑے، آپ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضور نے فرمایا تو بھی، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ بات لمبی ہوگی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ، حضرت موسیٰ نے ایک بندے کو عرش کے سائے میں دیکھا، پوچھا یہ کس عمل کی وجہ سے عرش کے سائے میں پہنچا؟ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے۔ اور دوسرا فرمایا اس کے دل میں کسی کے بارے میں حسد نہیں، اس کا دل دوسروں کے بارے میں پاک ہے، دل اس کا دوسروں کے بارے میں پاک ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو عرش کے سائے میں جگہ دیا۔ تو جس بندے کا دل دوسروں کے بارے میں پاک ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، عرش کے سائے میں اللہ اس کو جگہ دیں گے۔ اس لیے اپنا دل پاک رکھے، حسد نہ کرے، بھائی سے حسد نہ کرے، کسی مسلمان سے، بلکہ کسی کافر سے، کسی نان مسلم سے، کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے سے بھی حسد نہ کریں۔ حسد بڑی بیماری ہے۔ حضور نے 6 نصیحت فرمایا امت کو، اس میں سے پہلی نصیحت فرمایا لا تحاسدوا، حسد مت کرو۔ حسد بھائی کو بھائی کا قاتل بنا دیتا، حسد کرنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، حسد کرنے سے نیکیاں ختم ہوتی ہیں۔ حسد کتنی بری بیماری ہے اس کے لیے اگلی جمعہ کا انتظار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنتوں سے